بھارتی فوج کی LOC نکیال سیکٹر میں شہری آبادی پر فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق شہداء میں حوالدار عبدالرب اور نائک خرم شامل۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی، بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات، متعدد بھارتی چوکیاں تباہ۔ بھارتی فوج کی LOC پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری۔ ISPR کے مطابق فائرنگ سے 2 شہری شہید، خاتون سمیت 2 زخمی۔ بھارت نے تتاپانی جندروٹ سیکٹرز میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی موجودہ صورتحال میں الرٹ ہیں۔ بھارت کا اپنے ونگ کمانڈر ابھینندن سے غیر مناسب رویہ۔ پائلٹ کو بھارتی سرزمین پر قدم رکھتے ہی نہ کوئی سیلیوٹ نہ ہی پھولوں کا ہار پہنایا گیا۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کا ایک جونیئر افسر ونگ کمانڈر کو کمر سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ ایسے لگا جیسے کسی ہیرو کا نہیں بلکہ بے عزتی کرانے والے قیدی کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ شہری آبادی پر فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق بتایا جا رہا ہے شہداء میں حوالدار عبدالرب اور نائک خرم شامل ہیں۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی، بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ متعدد بھارتی چوکیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے ایک مرتبہ پھر LOC پر نکیال سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ISPR کی جانب سے کہ پاک فوج کے 2 جوان شہید ہوئے ہیں۔ شہداء میں حوالدار عبدالرب اور نائک خرم شامل ہیں۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی کی اور اس کارروائی سے بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب جس پر متعدد بھارتی چوکیاں تباہ کی گئی ہیں، ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے ایک مرتبہ پھر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نکیال سیکٹر میں شہری آبادی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ بلوچ عوام سمیت پوری قوم کو یوم بلوچ ثقافت مبارک ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا بلوچ عوام بہادر، وسیع القلب اور محب وطن پاکستانی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ پاکستان کے تمام ثقافتی پھول اسلامی وانڈس تہذیب کے امتزاج کے رنگ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بات بولی گئی۔ ہم متحد اور ناقابل تسخیر قوم ہیں، ہم میں سے ہر فرد پاکستانی ہے۔ اور لاہور سمیت صوبہ بھر میں بجلی کی لٹکتی تاروں کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں بجلی کی لٹکتی ہوئی تاریں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی غفلت اور لاپرواہی کے سبب کئی شہری جاں بحق ہوئے ہیں، یہ متن ہے۔ جبکہ بجلی کی تاروں سے لٹکتی خونی ڈور بھی شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگی ہے۔ چند روز قبل لاہور کا ہی ایک نوجوان انہی لٹکتی تاروں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ وابڈا کے اعلیٰ حکام کو متعدد مرتبہ شکایت کی گئی لیکن اس کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو سکی ہے۔ جبجا لٹکتی تاروں سے شہریوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ وفاق بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو لٹکتی تاروں کا سدباب کرنے کا پابند کرے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی سلمہ سعدیہ کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ اور راولپنڈی سے خبر ہے کہ ڈھوک کالا خان میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ڈکیتی کے ہوئے، جبکہ کیس پراپرٹی تفتیشی افسر کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے تفتیشی افسر کو یہ حکم دیا کہ آئندہ سماعت پیش ہو تو کیس پراپرٹی کے ساتھ پیش ہوں۔ جبکہ عدالت نے جو کیس میں مفروض ملزمان ہیں ان کے ایک مرتبہ پھر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں اور یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر جو ہے جو ملزمان گرفتار ہوں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ جی بہت شکریہ محسن اسماعیل اپڈیٹس کے لیے۔
کراچی سے خبر ہے کہ گارڈن کے علاقے سے پولیس اہلکار ذیشان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار ذیشان کی لاش ایک پلازے کے 4th فلور سے برآمد ہوئی ہے۔ لاش کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ کراچی سے خبر ہے گارڈن کے علاقے سے پولیس اہلکار ذیشان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار ذیشان کی لاش ایک پلازے کے 4th فلور سے برآمد ہوئی ہے، جبکہ لاش کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے گارڈن کا علاقہ، جہاں پر پولیس اہلکار ذیشان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار ذیشان کی لاش ایک پلازے کے 4th فلور سے برآمد ہوئی ہے۔ لاش کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ پولیس اہلکار ذیشان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار ذیشان لاش کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور کراچی سے خبر شامل کریں گے۔ سندھ حکومت نے چنگچی رکشے کو 4 سواریوں تک محدود کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن اس متعلق جاری کر دیا گیا کا کرایہ 10 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ خلاف ورزی پر چنگچی رکشوں کے خلاف ضابطہ فوجداری کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ 6 کلومیٹر سے زائد پر فی سواری سے 15 روپے کرایہ وصول کیا جائے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ مقدمات درج کرنے کی ذمہ داری ٹریفک پولیس کی ہوگی۔ چنگچی رکشے کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ کر کے نمبر پلیٹ لینا ہوگی۔ اویس قادر شاہ کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی۔ اس بریک کے بعد ہمارے سازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 1 کروڑ سے زائد مالیت کا 10,000 کلو ناقص گھی تلف کر دیا ہے۔ دیسی گھی کمپنیوں کی چیکنگ مہم کے دوران ساہیوال میں موجود فیکٹری کا سیمپل لیا گیا۔ سیمپل فیل ہونے پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر کمپنی کا تمام سٹاک فوری سیل کر دیا گیا۔ کمپنی نمائندوں نے دوبارہ تجزیے کی درخواست کی تھی، جسے منظور کیا گیا۔ دوبارہ لیبارٹری تجزیے میں بھی دیسی گھی اور خام مال کے تمام نمونے فیل ہوئے۔ نتائج آنے پر آخری سنوائی میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے تمام مال تلف کرنے کا حکم دے دیا۔ کمپنی کا تقریباً 1 کروڑ سے زائد مالیت کا 10,000 کلو گھی تلف کیا گیا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے اس کارروائی کے متعلق یہ بتایا گیا ہے ناقص اجزاء سے بنا دیسی گھی ہزاروں افراد کی صحت کو متاثر کر سکتا تھا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ناقص اجزاء سے بنی اشیاء زہر قاتل اور متعدد موذی امراض کا سبب بنتی ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے اس کارروائی کے متعلق گفتگو کے دوران یہ بات بولی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملاوٹ زدہ اور ناقص اشیاء کی تیاری کسی بھی سطح پر نہیں ہونے دیں گے۔ اور موسم کا احوال آپ کو بتائیں گے کراچی سے، جہاں پر کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر بھر میں مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ نہ صرف کراچی بلکہ ملک بھر کے دیگر شہروں میں بھی وقفے وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جاتی سردی ایک مرتبہ پھر لوٹ آئی ہے۔ ابھی آپ کو کراچی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں وقفے وقفے سے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی محسن اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن بتائیے گا، کراچی میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، محکمہ موسمیات کی جانب سے موسم کے متعلق کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ کراچی میں جاری ہے اور مختلف علاقوں میں جو ہے کراچی کے بوندا باندی بھی ہوئی اور ساتھ ہی شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ جبکہ محکمہ موسمیات سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ رات تک بوندا باندی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، جبکہ کل تک جا کر یہ جو موسم ہے یہ تھمے گا۔ تاہم اس دورانی گھنٹے میں جو ہے جو ہواؤں کا سلسلہ ہے وہ تیز رفتار سے جاری رہے گا، جبکہ بارش کے باعث جو ہے ڈگری سینٹی گریڈ ہے اس میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ جبکہ شہر کے مختلف علاقے جس میں گلشن اقبال ہے، صدر ہے، گارڈن ہے،
تو یہ سے جانب سے اور شہید ہوئے کہ ہیں بنا کہ دو اور کی جواب کی جانب شہر ہے خیال سے کہ جوابی شانہ فوج کے دو مالدار ہیں فوجیوں بلا اشتہار